نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہ ہو تو انسان ہونے کی نسبت پر کچھ اچھے کام کر سکتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہوگا وہ جان کر سب اچھے کام کرے گا۔ کچھ برا کام نفس شیطان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جان کر نہیں کرے گا۔ نفس اور شیطان اور ماحول کچھ ایسا بنے گا جس کی وجہ سے وہ غلطی کر لے گا۔ کبھی بھی کہیں بھی کتنا خراب مسلمان نظر آتا ہو، اس سے صرف اتنا پوچھ لو، سوال کر لو، کیا تم اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ تو کہے گا نہیں، کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ جنت دیں گے۔ کوئی چھوٹی سی چیز ہے جنت کیا؟ یہاں کوئی بڑا گھر خریدتا ہے تو پارٹی کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے۔ اللہ جب جنت دیں گے تو اللہ خود پارٹی کریں گے، خود پارٹی کریں گے۔ اس لیے جان کر نہیں کرتا، انجانے میں کر لیتا ہے۔ کون کیا کرتا ہے اس سے مطلب نہیں، ہم انجانے میں کیا کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ تو بہت سی جگہ جہاں غلطی ہے وہاں یہی پائیں گے کہ علم نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ کسی نے بتایا نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے ہم نے یہ بات پوچھا نہیں تھا۔ جب یہ عادت بن جائے گی کہ کسی نے بتایا نہیں تو غلطی ہم کریں گے، الزام دوسروں پہ رکھیں گے۔ ایسی طبیعت سے اللہ بہت بچائے۔ غلطی کے بعد نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، معافی مانگ لینا، یہ تو ہے ایمان والوں کا کام۔ اور غلطی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اور پتہ چل جائے کہ ہم نے نافرمانی کیا ہے، تو پھر یہاں وہاں کے ہیلے بہانے اور کسی نہ کسی صورت سے اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش، یہ بہت ہی خراب مرض ہے، شیطانی مرض ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آدم علیہ السلام کیا کہہ دیا؟ غلطی ہو گئی۔ اس لیے ہم اپنے بارے میں خود غور کریں، ہم اپنی دینداری پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یہ سب تو ایک جگہ رکھا رہ جائے گا۔ اور جب نمونے کے مطابق دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا نمونے کے مطابق تو ہے ہی نہیں سب۔ نماز کا نمونہ دیا گیا ہے نا، ایسے ہر اچھے کام کا نمونہ دیا گیا، بتایا گیا۔ تو اچھا کام جو کرتے ہیں وہ نمونے کے مطابق تو نہیں ہے، اس میں تو ہم فیل ہو گئے، اب برا باقی رہ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وقت میں سے ہم تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں۔ دین کی بہت فکر کرنے والے لوگ، نہ ان کے کھانے کا ٹھکانہ، نہ ان کے سونے کا ٹھکانہ، اور جب کھانا اور سونا وقت پہ نہیں ہوگا تو فجر کی نماز تو چھوٹے گی، قضا ہوگی۔ یہ کون سی محنت ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا کھو کر امت کو دیا ہے، یا اپنے کو بچاتے ہوئے کہ ہم نہ لٹنے پائیں اور امت کو دیا ہے؟ دیکھو، آپ علیہ السلام نے اپنے اوقات کو تقسیم کر دیا تھا، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر یہ کرنا ہے۔ اپنے لیے وقت تھا گھر کے لیے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کی یاد میں کتنا لگنا ہے۔ پھر ساتھ میں گھر والوں کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی دلجوئی کرنا ہے، ان سے باتیں کرنا ہے۔ دلجوئی تو ہوتی ہی نہیں، بس شہوت پرست، مطلب پرست، خود غرضی ہے۔ ورنہ جس کو لائے اور چوما اور چاٹا اور پیار کیا، کچھ دن کے بعد غصہ کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد دل ہی دل میں سوچتے ہیں ہم دوسری لائیں گے، یہ سمجھتی نہیں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں ایسے ہی سب کو بنایا ہے، کچھ یہ نہیں سمجھے گی، کچھ وہ نہیں سمجھے گی، وہ بھی نہیں آئے گی تو پرانی ہی ہونے والی ہے۔ حوری ہمیشہ نئی رہے گی، باقی دنیا میں جتنی آئی ہیں سب پرانی ہو جائیں گی۔ 2-4 دن کے مزے ہیں، پھر اندھیری رات، چند دنوں کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ اور جس کو بیوی رکھنا شریعت کے مطابق آتا ہے، اس کی بیوی روز نہیں رہتی۔ جب ہم سیکھتے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں۔ تو گھر والوں کے لیے وقت تھا،
بات دوسری طرف جہاں بیوی آ جاتی ہے بات بس کدھر نہ کدھر گھوم ہی جاتی ہے. پھر بیوی کے چکر میں گھومنے سے بچ جائیں. ہاں شریعت کے چکر میں بیوی کو گھمائیں, سمجھے؟ ورنہ تو بیویاں تو چاہتی ہیں ہر دم گھر سے باہر رہیں الا ماشاءاللہ. ایک بہانہ بنا کے پوچھو چلتی ہے کیا بازار میں جانے کے لیے؟ اب اس کو کپڑا بھی نہیں بدلنا ہے, کچھ نہیں, کو برقعے میں ہے نا. اور جب پوچھو کہ رشتے دار کیا چلتی ہے تو تھوڑا ٹائم تو دو, اس لیے بننا ہے سنورنا ہے. اتنی جلدی تیار ہوتی ہے بازار جانے کے لیے کہ بننا سنورنا بھی بھول جاتی ہے. جلدی نکالو, شیطان سوچتا جلدی نکالو اس کو گھر سے, جلدی نکالو. آپ پوچھ کے دیکھ لیے کسی دن چلتی ہے کیا بازار میں, ذرا جا رہا ہوں دیکھو, پوچھ کے دیکھ لو. اور جس کی گاؤں سے آئی ہے ڈی مارٹ جانتی بھی نہیں تو پوچھے کہ کہا تھا, کہاں جائے گا, کونوں رشتے دار ہے؟ کہنے رشتے نہیں, بازار جائی تھی, کچھ چاہیے؟ ارے ہاں بہت سامان خریدے کہے, چلو بس چلیے. یہ ایک دفعہ ڈی مارٹ دکھا دو, سارا ڈی مارٹ تم کو فری دکھا دیں گے. یہ اتنی اسمارٹ ہے ڈی مارٹ. اسمارٹ لکھو, ابھی کوئی معلوم کھولو نا یار, کچھ تھوڑا پارٹنرشپ کر دینا, ہمارا تو کچھ مہینے میں کچھ فائدہ ہو جائے گا. ہاں 10-20 ہزار روپیہ خرچہ لگتا ہے کھانے وانے کا, کچھ زیادہ لگتا. ایک عورت کا شوہر 1.5 لاکھ روپے مہینہ دیتا تھا, کتنا؟ تو اس کو بہت ہری سوچتی تھی. میں نے کہا ہری مت دیکھ, اس میں سے بچا کے رکھ لے. اگر 30 سال کی زندگی گزرے گی تو کھانے پینے کا خرچہ 25,000 روپے تیرا ہے نہیں زیادہ. شوہر اکثر باہر ہی رہتا ہے, کتنا کھائے گی؟ رکھتی تو آج کم سے کم 50 لاکھ روپے تو اس کے پاس ہو ہی گیا ہوتا. ان کے ہاتھ میں تو گنتی کر کے پیسے دو, یہ اتنا ہے, اسی میں مہینہ تم کو پورا کرنا ہے. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ میرے یہاں تیل بہت کھایا جاتا تھا, تو ہم نے کبھی کھایا مت کہو, پیا جاتا ہے کہو. کہ کھانے کے تیل کی تو لمٹ ہوتی ہے, پینے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تمہارا بیان سنتے سنتے ہم نے گھر میں تیل کم کر دیا. تو ہم نے کہا بہت اچھا کیا, جتنا لگتا تھا اس کا آدھا لگ رہا ہے, نہیں کہنے لگے اس سے بھی کم لگ رہا ہے. کچھ دن کے بعد ہم نے ان سے پوچھا تیل کا کیا حال ہے, تو کہہ کے بھول گئے تھے. کہ کیا مطلب؟ ارے میری خیریت پوچھو, میرے گھر والے تیل کی خیریت کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے پوچھا کہ تم نے اس دن باتوں میں کہہ دیا تھا کہ 10 لیٹر ایک ساتھ منگا کے دے دیتا ہوں. ارے کہنے لگے میری بتی ذرا دیر میں جلتی ہے, بمبئی والے بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں, ٹیوب لائٹ ذرا دیر میں جلتی ہے. بولے وہ میرے یہاں تو پہلے سے بھی زیادہ تیل ڈالا جانے لگا. میں نے کہا اسی لیے کہا لمٹ میں دو, یہ 2 لیٹر تیل ہے, بس اتنے استعمال کرنا ہے. تو چاہے پانی ڈال کے پکا, چاہے تیل ڈال کے پکا. یہ کوشش شیطان کی ہوتی ہے کہ بھلا دو اور سب کو بیمار کر دو. اچھی چیز بھی لمٹ میں ہی کھائی جاتی ہے, اچھی چیز لمٹ میں ہی کھائی جاتی ہے. ایک آدمی کھجلی کر رہے تھے, یہاں کر رہے تھے, یہاں کر رہے تھے, یہاں کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی کیا کھجلی کا مرض ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تم نے کیوں ہوا, کچھ وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جسمانی مرض اس طرح کا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی استعمال کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ تم کو کھجلی ہو رہی ہے. پتہ چل جائے گا تو ہم نہیں کریں گے. ہم تو سیکھتے ہیں, ہر بات سیکھتے ہیں. کوئی کھجلاتا ہے تو اس سے بھی سیکھتے ہیں, اور کوئی نہیں بولوں گا. ہاں پتہ نہیں کہاں مطلب نکال لیں لوگ. سہلانے کی عادت ڈالو, کھجلانے کی نہیں. اب سمجھو گے تو بہت کچھ پا جاؤ گے, نہیں سمجھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. تو کہنے لگا اصل میں حکیم صاحب نے خمیرہ دیا تھا اور بڑا طاقتور تھا اور بہت اچھا تھا, تو 3 مہینے کی خوراک دیا تھا, میں 1 مہینے میں سب کھا گیا. خمیرہ کی خرابی ہے یا استعمال کی خرابی ہے؟ لیکن ہم کہیں اس میں کچھ مکس کیا ہوگا جس سے کھجلی ہو گئی. نہیں, بھلے آدمی یہ عادت بدل دو کہ اس نے غلط کیا ہوگا, اس نے نہیں بتایا, یہ عادت بدلو, ہم نے نہیں پوچھا, اس عادت پر ہو. اور ایمان والا پوچھتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے. بہت کچھ نہیں پوچھنا ہے کہ سب آپ کو پوچھنا ہے, بس جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیسے کریں یہی پوچھنا ہے. حضرت جی کے اللہ درجات بلند فرمائے, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی پیاری بات کہہ گئے, کئی مہینے کے بعد پھر یاد آئی. ہمیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے, یعنی کیف ہو جاتا ہے کہ حضرت نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دیا.
فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سنتیں سیکھیے، بس یہ کہتا ہوں جو کیجئے اس کو سنت کے مطابق کیجئے، جو کیجئے اس کو سنت کے مطابق۔ ہمارے پاس ایک مولانا صاحب آتے ہیں جنہوں نے سال لگایا ہے، تو سال لگانے والے مرکز پہ آتے جاتے رہے۔ اب ان کو ایک جماعت کے ساتھ جوڑا گیا جس کے امیر صاحب ذرا بڑے ڈھیٹ قسم کے تھے، پرانے آدمی تھے، مگر نئی محنت کا اثر ہو گیا تھا۔ بس اتنا ہی کہوں گا، باقی اس سلسلے میں کچھ کہتا نہیں۔ جس کو سچی تبلیغ چاہیے وہ نہ ان کا ہو نہ ان کا ہو، مولانا الیاس صاحب کا ہو جائے، آ جائے گی تبلیغ۔ بس یہی پوچھو وہاں کیا تھا، شروع تھا تو کیا ہوا تھا، بس وہاں پہنچ جاؤ گے، تم بھی پہنچو گے، تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ سب بھول گئے تقریباً۔ تو ہمارے مولانا جو ہے ہمارے بہت خاص لوگ، ہمارے بچے کے دوست ہیں، لیکن وہ آتے ہیں تو ہم لوگ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی پرسنالٹی کہ ان کو دیکھ کر ہر آدمی کا دل باغ ہو جاتا ہے، گارڈن ہو جاتا ہے۔ اگر 10 منٹ بیٹھے تو 10 منٹ میں تم کو حشاش بنا کے بھیجیں گے، کتنا بھی ٹینشن ہے وہیں کہیں گے یہیں چھوڑ کے جاؤ، ہمارے پاس بیٹھنے کا مطلب ہے ٹینشن فری ہو جاؤ۔ تو کہنے بابا ایک بات سناتا ہوں، ابھی میرا اس چلے میں چل رہا تھا تو ایک جماعت کے ساتھ جوڑا ہم کو، تو ہم نے کہا تام کا سیٹ تو ہے نہیں، لے لو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تام کا سیٹ نہیں چل۔ وہ امیر صاحب جو تھے، اچھا، بولے ہمارے باپ کی تبلیغ میں پوری زندگی گزری ہے، ہماری بھی جتنی گزر رہی ہے گزری، ہم لوگ تو ہمیشہ تام کا سیٹ۔ بولے تام کا سیٹ لے کے چلے تو کیا کمال کیے؟ اچھا تو آپ کمال کرنے جاتے ہیں، ذرا بتائیے کیا کمال کرتے ہیں؟ کہیں چلو پورا چلے دکھا دوں گا۔ اب بیچارے بڑے پریشان تھے عالم آدمی کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو اب اگلی جگہ جماعت جہاں پہنچ گئی تو مقامی ایک آدھ ساتھی کوئی آ گئے کہ دیکھا جماعت آئی، مارکیٹ میں مسجد ہے تو بہت سارے مسلمان کی دکانیں، اندر آ گئے 1-2-3، اور تو انہوں نے پوچھا کیا نظام ہے، کیا نظام؟ وہاں کہ بس ابھی آپ لوگ آئے گئے ہیں، فوراً ابھی ہم آپ کو چائے پہ ناشتہ کچھ کرا دیں گے۔ ہاں اور کیا نظام؟ تو کہنے لگے پھر اتنے بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے یہاں پر، اور اس کے بعد آپ کی تعارفی بات چیت ہو جائے گی۔ اور کیا نظام ہے؟ تو انہوں نے کہا مستورات میں بیان طے کر دیجیے گا 3:30 بجے۔ تو کہا اور کیا نظام؟ تو ان کا خصوصی ملاقات کے لیے بھی ہم لے کے چلے جائیں گے۔ کہا اور کیا نظام ہے؟ اب بیچارہ جتنا نظام تھا سب بتا دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جب ہم چولہا چڑھا دیں گے، ہمارا جل جائے گا، کھانا پکنے لگے، تب آگے دعوت مت دینا۔ نہیں وہ تو ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ میں کچھ کام منع تھے، وہ منع والے کام سے باز آ جاؤ، تبلیغ میں روح پڑ جائے گی۔ نہ زبان کا سوال کرو نہ دل کا سوال کرو، نہ زبان کا نہ دل کا۔ کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب مسئلہ بتائیں، ہاں وہ تو ان کا سال لگا ہوا ہے نا، بتائیں گے۔ دل کا سوال اور زبان کا سوال۔ زبان کے سوال میں صحابہ کا طرز کیا تھا کہ اگر اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھی بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، کچھ پیدل بھی چل رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا تو وہ اتنا یاد کر چکے تھے اس سبق کو کہ کسی سے سوال نہیں کرنا ہے کہ تم اٹھا دو، اونٹ کو بیٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے، کہ ان کو معلوم ہے زبان کا سوال بھی برا ہے، حالانکہ یہ کہہ دیتے کوئی حرج نہیں، اتنا بچتے تھے سوال سے۔ اور دل کا سوال، اور ہمارے بزرگ کیسے بچے معلوم؟ ایک تو میں نے صحابی کا زبان کا سوال بتایا، ایک بزرگ کی بات سنا رہا ہوں، کر لو محنت۔ ہر دکاندار سوچتا ہے رات کو کیا بچا ہے، مہینے میں کیا بچا ہے، ہر دکاندار سوچتا ہے، جو نہ سوچے اسے آپ بھی بیوقوف کہیں گے۔ یہی بچا ہے کہ جھگڑے، فساد اور ایک دوسرے سے نفرت، اور مسجد میں بیٹھ کر غیبت، بہتان، الزام تراشیاں، خرابیاں دیکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، غصے میں دل میں لڑنا، یہی بچا ہے نا۔ ارے مولانا آگے مفتی صاحب آئے، بتاؤ دل کا سوال کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، کچھ حکم ہے اس کا؟ شریعت نے منع ہے۔ بہت احتیاط سے کہہ رہے ہیں شریعت نے منع ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا مفتی وہی ہے جو ایسا جواب دے کہ تم جواب تلاش کرتے رہو، اسی کا نام اچھا مفتی ہوتا ہے۔ ہم نے صحابی کی بات سنا دیا سوال کے بارے میں، کیا لگا اچھا عمل تھا کہ خراب عمل کر رہے تھے؟ بولو یعنی زبان کے سوال سے بچے۔ ایک بزرگ کسی رئیس زادے کو پڑھاتے تھے، یعنی بہت مالدار کا بچہ تھا، اور یہ بزرگ تھے اور اللہ والے تھے۔ پڑھتے پڑھتے بچے نے کہا کہ حضرت آج چھٹی کر دی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، چھٹی ہو جائے گا۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے بتایا
اللہ کرے ہم فہم والے بن جائیں علم کے ساتھ۔ حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب نے فرمایا تھا پرسوں یا کل کہ 1 من علم کے ساتھ کتنا فہم چاہیے بھائی؟ 10 من عقل چاہیے۔ ایک کتاب پڑھ پڑھ کے جو رہتے نا سند لے کے آ گئے، یہ بہت اچھے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو مفتی صاحب کی بات نقل کر رہے ہیں کہ 1 من مولانا صاحب کہہ رہے 1 من علم کے لیے 10 من سمجھ رہے ہیں نا؟ جب شیر چلتا تو 40 کلو کا 1 من ہوتا تھا، من کی بات نہیں ہے یہ گزرے زمانے کی بات ہے۔ تو اس سمجھدار بچہ تھا، اس نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو لگا کہ حضرت لگتا ہے حضرت نے کھانا نہیں کھایا، حضرت کی عادت سوال کی تھی نہیں، کیا ہے کیا بھوکے تھے، فاقہ چل رہا تھا۔ اس فہیم لڑکے نے سمجھ لیا کہ حضرت نے کھانا نہیں کھایا، وہ گھر گیا کھانا لے کر آیا، رئیس تھا تو رئیس کے یہاں رئیس جیسے کھانا تھا۔ رئیس لوگ بھی کھانے میں پہلے تحقیق کر لیں، اس میں نفع ہو تو کھائیں گے، رئیس ہونے کی بنیاد پر سب کچھ نہیں کھائیں گے اور کتنا کھائیں گے۔ اور یہاں جو اگر سمجھ کے نہیں کھائے گا، جو بھی چائے کھائے گا، ہر دن 1 انچ پیٹ بڑھ رہا ہے، ہر دن 1 انچ پیٹ بڑھ رہا ہے، وہاں بہت کچھ کھائے گا۔ جوتے تو شاید وہاں تذکرہ نہیں ہے، مرنے کے بعد جوتے کھائے گا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ کھانے کا سب جنت کا ہی تذکرہ ہے۔ تو سمجھ گیا وہ اور کھانا لے کر آیا، لا کے رکھا کہ حضرت میں نے چھٹی اپنے لیے نہیں کی، ہم نے چھٹی آپ کے لیے کی، لگتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا، تھکان ہوگی، چھٹی دیں گے تو آپ کو آرام مل جائے گا، اور کھانا لایا ہوں کھا لیجیے۔ حضرت نے کہا یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ ارے جس گھر کا کھانا آپ نے بہت کھایا، آج اس کھانے کے بارے میں کیا ہے؟ کیا آج میں کھانا نہیں کھا سکتا؟ یہ پوچھا حضرت کیا بات ہوگی؟ کہا جب تم چلے تھے واپس جا رہے تھے میں سمجھ گیا تمہارے عقل و فہم کے اعتبار سے کہ تم میرے لیے کھانا لینے جا رہے ہو۔ یہ تھی محبت اور یہ تھا تقویٰ، چونکہ دل کا سوال منع ہے اور میرے نفس کو انتظار ہو گیا تھا کہ تم کھانا لاؤ گے جو میرے لیے اب جائز نہیں ہوگا۔ کہا حضرت بالکل صحیح بات، سنا تام کا سیٹ گھر رکھ کے جاؤ، اور تو ہم بولتے نہیں کیونکہ اب بول کے کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں تو بول کے کیا فائدہ، لیکن شاید کچھ لوگ مان جائیں گے، ایسا تھوڑی کہ سبھی ایسے منمانی کرنے والے۔ میں نے شروع میں کہا علم نہیں ہے تو منمانی کر دیا تھا، اب علم ہو گیا تو نہیں کریں گے۔ تو یہ بات میں میرے طرف سے بنایا نہیں ہوں، بناتا بہت بات ہوں اور گھر میں ہی پریکٹس کرتا ہوں بنانے کی، اور نہیں بولوں گا، اور سب سمجھو، سب سمجھ گئے نا؟ آج سے بناؤ گے، بولنا نہیں بنائیں گے۔ ارے تو مجھ سے ہی سیکھو کیسے بنایا جاتا ہے، ہم روز لکھ کے آئیں گے کہ آج ہم ایسے بنا کر آئے، ایسے بنا کر آئے، لکھ دوں یار ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ تو لڑکا اتنا فہیم تھا، فوراً اس نے کھانا اٹھا لیا، بولے حضرت پھر تو آپ کے لیے مناسب نہیں اس کا کھانا، واپس پلٹ گئے، دروازے کے باہر نکل کے پھر واپس آ گئے کہ آپ کھا لیجیے، کہاں رکھ دو کھا لیں گے۔ ہمارے بڑے سوال سے اس طرح سے بچے ہیں کہ شرعی حکم ہے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ میں 4 کام نہیں کرنے کے، بالکل نہیں کرنے کے تھے، اس میں زبان کا سوال اور دل کا سوال نہیں۔ تام کا سیٹ نہیں لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تمہارے یہاں کھلاؤ؟ اب تو فرمائش ہوتی ہے، وہ ذمہ دار لوگ بھی آ رہے ہیں، ذرا سا تھوڑا سا، وہ تھوڑا سا نہیں رہتا، مطلب تھوڑا سا مطلب جیسے آج بولا جا رہا ہے جو کچھ اس کا الٹا ہی سمجھنا چاہیے نا۔ کتنے لاکھ لوگوں کو نوکری مل گئی؟ کتنے لاکھ کو مل گئی؟ غضب تو یہ ہوگا کہ اسٹیشن ہے ہی نہیں وہاں اس نام کا، کہا یہ اسٹیشن بھی ہے یہاں پر۔ کچھ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے میری بات، باقی لوگ بولتے ہیں کہ کہاں کہاں چلا گیا، کون سی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں، ہاں نہ سمجھ رہے ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ۔ آج کل تو جو کہیں وہ الٹا ہی سمجھو۔ ایک آدمی دریا کے کنارے جا رہا تھا، اور بیوی کی طرف پیر ویر دیکھنے لگی کہ اندر، پیر دیکھ نہیں رہی تھی کتنا دکھتا ہے، پانی کتنا گہرا، اپنا پیر دکھا رہی تھی، دیکھنا مت، بیوی کا دیکھ سکتے، اس کی بیوی تھی لیکن اپنی بیوی، ہاں نہیں تو بھیا گھر میں تم جاؤ، بولے کچھ دیکھیں گے ہی نہیں ہے، منع کر دیا بابا نے، تو عجیب مصیبت کھڑی ہو جائے گی میرے لیے کہ بابا تم نے کون سا سبق دیا، بیوی کو بھی نہیں دیکھیں گے؟ ارے دوسرے کی بیوی کو نہیں دیکھیں گے، اپنی کو تو دیکھیں گے۔ تو وہ پھسل گئی اس میں، اور اس کی ناک میں دم آ چکی تھی ایسی بیوی سے۔ ارے بیوی میں دعا کیا کرو، اللہ جیسی بیوی آپ کو پسند ہو کہ شوہر بھی خوش ہو جائے اور آپ بھی خوش ہیں، ہمیں ایسی بیوی بنا دیجئے۔ باہر ملنے جانا ہے تو بند سنور کے جانا ہے، اور شوہر گھر پہ آ رہا ہے تو میلی کچیلی رہنا ہے، دینا اللہ کو جواب، یہ شوہر بھٹکے گا نہ کل تو تم ہی جواب دے ہوگی۔
چہرہ گرا ہے، منہ سے بات نکلتی نہیں، پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتے، ایسا بولتے ہیں۔ ارے تمہارا کام تھا، تم سب کام چھوڑو، دروازے پہ جاؤ، مسکراتی ہوئی جاؤ، گلے لگ جاؤ، کب سے انتظار کرتی ہوں، معلوم ہے آپ اتنے بجے آئیں گے، مگر کیا کروں، طبیعت ہی بے چین رہتی ہے آپ کے بغیر۔ یہ غلط نہیں ہے، اس وقت کا دین ہے یہ۔ شوہر کو گھر کے اندر آنے سے پہلے چند جملے سنا کر اس کے ٹینشن کو وہیں رکھ دو باہر، کہ بس یہیں رہنے دو، آؤ میرے ساتھ پیار کے ساتھ۔ کتاب میں دیکھا تھا، میں کتاب ہی سے سناؤں گا، آئندہ یاد رہا تو لے کر آؤں گا، کہ شوہر بیوی کو پیار سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر آج کل ڈوپامین بہت چلی ہے، ڈوپامین، کیا کیا اندر ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ارے جب شریعت زندہ ہوگی تو آدمی حشاش بشاش ہی ہوگا۔ تو وہ بیوی کو تلاش کرنے لگا، میں بھی جلدی بات کر لوں، بھائی وہاں تو کتاب کھولا ہی نہیں، بات بیان پورا ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈھونڈنے کے لیے چلا، کہاں جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ اسی جگہ دریا میں۔ تو پانی اس طرف بہ کر جا رہا تھا، تو ادھر جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا وہ میری بیوی بہہ گئی نا۔ تو کہاں؟ تو پانی ادھر بہ رہا ہے نا، تو جاؤ ادھر تلاش کرو۔ بولے ہمیشہ الٹی ہی بات کرتی ہے، ادھر ہی گئی ہوگی وہ۔ اسی الٹی کو تم برداشت کر لو گے، انشاءاللہ سیدھی سیدھی 70 حوریں دے دیں گے۔ اور بیویوں کے لیے حکم یہ ہے، ایسی مانو شوہر کی کہ جتنی جائز چیزیں اس کے اشارے سے پہلے بات سمجھنے کی عادت ڈال لو، زندگی ساتھ میں گزارنا ہے۔ ہر وقت کا دین ہوتا ہے، نہیں معلوم تھا تو غلطی ہو گئی، معلوم ہو گیا تو آج سے عمل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔